بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، ایسے بندوں سے کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ امت سے فرما دیجئے، اور کتنے پیارے الفاظ میں امت کے ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ فرمائے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہو ظالموں سے، نافرمانوں سے، باغیوں سے، سرکشوں سے، نماز چھوڑنے والوں سے، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، بلکہ کیا کہا کہو میرے ان بندوں سے، یعنی گناہ گار بھی ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یا عبادی الذین، میرے بندوں سے کہہ دو۔ اور وہ بندے جنہوں نے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ معلوم ہوا انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، حقیقت میں بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کی سزا جو بھگتنی ہے وہ انسان نے خود بھگتنی ہے۔ تو فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ فرما دیجئے کہ ان سے کہہ دو کہ تم لوگ استغفار کرو، یقیناً میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں برساؤں گا تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور میں عطا کروں گا تمہیں نرینہ اولاد، اور میں تمہیں عطا کروں گا باغات، اور میں نہریں جاری کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو استغفار کے ساتھ جوڑا۔ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کی زندگی کا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، رب العالمین اس عمل پر بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، یعنی ممکن ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں آج ان اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرات صحابہ کرام، سلف اور اکابر کی زندگی میں وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور رب العالمین نے ان اعمال پر ان کی مغفرت فرما دی۔ بعض اعمال کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے اور بعض اعمال کا تذکرہ حضرات سلف کی زندگی میں ہے۔ تو ان واقعات سے ہمیں اندازہ یہ ہوگا کہ یہ اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے کہ رب العالمین نے ان اعمال پر اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی۔
تو ہم بھی کوشش کریں کہ یہ اعمال ہماری بھی زندگی میں آ جائیں تاکہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ ایک عمل جو انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے خوف خدا، اللہ کا خوف اور ڈر۔ یہ ایسا عمل ہے بسا اوقات اس کے سبب اللہ انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ میرے جسم کو جلا دینا اور میرے جسم کی راکھ کر دینا، اور پھر میرے جسم کی جو راکھ ہو اس کو پیس دینا، اور پھر ایسے دن جب تیز ہوا چل رہی ہو تو اس راکھ کو سمندر میں بکھیر دینا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے اسی طرح کیا کہ اپنے والد کے جسم کو آگ لگا دی، اور اس کی جو راکھ تھی اس کو انہوں نے لیا اور پیسا، اور جس دن تیز ہوا چل رہی تھی انہوں نے اس راکھ کو تیز ہواؤں میں سمندر میں بکھیر دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ کو جمع کر کے اس بندے کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو نے کیوں وصیت کی اپنے بچوں کو کہ میرے جسم کو آگ لگا دو، راکھ بنا کے بکھیر دو؟ اس نے کہا، یا اللہ میں گناہ گار آدمی ہوں، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا کہ میں تیرا سامنا کیسے کروں گا کہ میری زندگی تو گناہوں میں نافرمانی میں گزر گئی، تو تیرا خوف تھا، خشیت تھی، اس کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں سے یہ کہا۔ رب العالمین نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں مغفرت کا سبب کیا بنا؟ خوف خدا، کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں مغفرت والے اعمال میں ایک عمل ہے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو۔ ایک عمل ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، یعنی اس عمل میں اخلاص ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک فاحشہ عورت ہے، راستے سے گزر رہی ہے، دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہم پیاس کی حالت میں ہوں، ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اور یہ تو ایک جانور ہے، پیاس کی حالت میں اس کی یہ کیفیت ہے۔ وہ عورت نیچے اتری اور اس نے اپنا چمڑے کا موزہ تھا اسے پانی سے بھرا اور وہ منہ میں پکڑ کے اوپر لے کر آئی اور اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، اس عمل پر رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بسا اوقات انسان کی مغفرت اس عمل پر بھی ہو جاتی ہے کہ جو انسان اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، چھوٹا سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس چیز کی قید نہیں کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ رب العالمین تو یہ دیکھتے ہیں انسان کے دل میں اخلاص، انسان کی نیت، اور کس تقوی کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک ٹہنی ہے تکلیف دہ کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے وہ ٹہنی راستے سے ہٹائی۔ رب العالمین کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، تو وہی عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس میں انہوں نے حضرت فرزدق رحمہ اللہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ مشہور شاعر گزرا ہے اور جس کی زندگی شعر و شاعری میں گزری، لیکن اتنی اس کی زندگی میں اخلاص اور عبادت کا زیادہ اہتمام نہیں تھا۔ جس دن اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو جنازے میں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس دور کے ایک بڑے اللہ والے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 110 ہجری بھی جنازے میں شریک تھے۔ جب جنازہ ہونے لگا تو وہ فرزدق سے ملے، کہا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جنازے میں سب سے بہترین انسان بھی موجود ہے حسن بصری، اور لوگ کہہ رہے ہیں بدترین آدمی بھی موجود ہے اور میری طرف اشارہ کرتے ہیں۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی بہترین اور بدترین کا اندازہ تو قیامت کے دن ہوگا، جب اعمال کھلیں گے پھر پتہ چلے گا کون اللہ کے ہاں بہترین تھا، کون اللہ کے ہاں برا تھا، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ دنیا میں کسی کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بغیر وحی کے۔ البتہ یہ بتاؤ تم نے آخرت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ زندگی کے 80 سال میرے گزر گئے ہیں، بس یہ کلمے کی نعمت میرے پاس ہے، امید ہے اللہ اس نعمت پر میری مغفرت کر دے گا۔ جنازہ ہو گیا، فرزدق کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا بھئی کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ لوگ تو تجھے گناہگار سمجھتے تھے۔ فرمایا اللہ کو وہ کلمہ پسند آیا جب حسن بصری نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے، تو میں نے جو آگے سے کلمہ پڑھا تھا اللہ کو میرا یہ کلمہ پڑھنا پسند آیا کہ تو اخلاص سے درد دل سے پڑھ رہا ہے کہ زندگی میں نیکی کوئی نہیں، ایک نیکی اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی 80 سال سے دے رہا ہوں، باقی میرے پاس کوئی عمل نہیں، اللہ کو یہ کلمہ میرا پسند آیا، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، نیکی کا کوئی کام اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کیا معلوم کون سا عمل رب العالمین کے ہاں پسند آ جائے، مقبول ہو جائے اور اللہ اس پر انسان کی نجات کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ عمل کثرت کے ساتھ ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ عمل اخلاص اور سنت طریقے کے مطابق ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ اکثر عملا، عمل زیادہ ہو۔ فرمایا اللہ یہ دیکھتا ہے خوبصورت عمل کس نے کیا، اور عمل خوبصورت ہوتا ہے دو چیزوں سے، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 سنت طریقے کے مطابق۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفی 181 ہجری، تاریخ و مدینتی دمشق میں واقع ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ یہ سمت کے بڑے اللہ کے ولی، محدث اور بزرگ گزرے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث گزرے، 1 سال حج پہ جاتے تھے اور 1 سال جہاد کے لیے جاتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اسی طرح عبادت اور ریاضت میں، دین کی خدمت اور دین کی حفاظت میں گزار دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو سرحدوں پہ پہرا دیتا تھا، اللہ کو یہ عمل میرا پسند آیا کہ راتوں کو جاگ کر سرحد پہ پہرا دے رہا ہے، فرمایا اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اعمال کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اکابر اور اسلاف کی مغفرت فرمائی، کہ بظاہر وہ اعمال ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے، اللہ نے ان اعمال پر ان کی بخشش کر دی۔ تو ہماری کوشش ہو یہ اعمال ہماری زندگی میں بھی آ جائیں، کہ ہمارے لیے بھی یہ نجات کا ذریعہ بن جائیں، جیسے اللہ نے سلف کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 204 ہجری، ان کا واقعہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بہت بڑے انسان، اپنے دور کے عظیم محدث اور جلیل القدر فقیہ گزرے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ فرمایا کس عمل پہ اللہ نے مغفرت کی؟ فرمایا جو میں نے اپنی کتاب لکھی تھی الرسالہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فرمایا اس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود لکھا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ درود و سلام ہو، رحمتیں نازل ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی
جب ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کرے تب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ رحمت نازل ہوں، اور رحمت نازل ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی جب کوئی ذکر سے غافل ہے تب بھی آپ پہ رحمت نازل ہوں۔ فرمایا میں نے یہ جو درود شریف لکھا اپنی کتاب میں، اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے میرے محبوب کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے اس عمل پر میری مغفرت کر دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، رب العالمین انسان کی نیت اور اخلاص کو دیکھ کر فیصلے فرماتا ہے۔ کیا معلوم کون سا عمل میری اور آپ کی زندگی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ویسے تو ہم دیکھیں ہمارے پاس کوئی بڑے اعمال تو ہیں نہیں، نہ ہمارے پاس راتوں کا جاگنا ہے، نہ قیام اللیل ہے، نہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں جیسے سلف میں ہوتا تھا، نہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنا۔ ہم تو ہفتے میں کیا مہینوں میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ نہ شب بیداری ہے، نہ ذوق عبادت ہے، نہ اللہ کے راستے میں سخاوت ہے، نہ جہاد ہے، نہ کثرت سے حج اور عمرے ہیں، نہ دین کے لیے کوئی بڑی قربانیاں ہیں۔ البتہ کوئی ایسا عمل کر کے چلے جائیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، مقبول ہو جائے، کہ شاید وہی عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں زندگی کے 50 سال 55 سال گزر گئے، تھوڑی دیر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کوئی ایک عمل ایسا ہے جو اللہ پوچھے میرے بندہ تو کیا لے کر آیا، ہم وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کریں؟ کیا 50 سال کی زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی ہے جس میں غیر اللہ کا خیال نہ آیا ہو؟ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک دولت، پیسے، دنیا، غیر اللہ کی طرف توجہ نہ کی ہو؟ کیا زندگی کا کوئی دن ایک ایسا ہے جس میں بالکل گناہ نہ کیا ہو؟ کیا زندگی کی کوئی رات ایسی ہے جو ساری رات اللہ کے سامنے تلاوت میں گزری ہو؟ ہم سوچتے ہیں تو شاید ہمارے پاس ایسے کوئی بڑے اعمال نہیں ہوتے، تو لیکن ہم کوشش کریں کہ یہ اعمال اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں، شاید یہی اعمال ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہر شب جمعہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا اور وہاں جاتا میں سورہ یاسین زبانی پڑھتا تھا، دعا کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں سوچنے لگا میرا یہ عمل میری والدہ کو پہنچتا بھی ہے یا نہیں، ان کو فائدہ اور نفع پہنچتا ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا رات میں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب دیکھا تو والدہ کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ بیٹا تم جو قبرستان آتے ہو تم پڑھتے ہو۔ انہوں نے پوچھا اماں جی آپ کو ثواب پہنچتا ہے؟ فرمایا بیٹا مجھے پہنچتا ہے، جب تم آتے ہو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور صرف مجھے نہیں باقیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے آپ کے آنے سے۔ یہ بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ فرمایا بیٹا یہ عمل ترک نہ کرنا۔ تو زندگی بھر معمول تھا، پڑھتے تھے، والدہ کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کوئی بھی عمل جب انسان سنت طریقے کے مطابق کرے، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کی بڑی قدردانی فرماتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک نوجوان تھا، زندگی گناہوں میں فسق و فجور میں گزرتی تھی، تو ماں بھی اس سے کہتی تھی بیٹا تو بڑا نافرمان ہے، فاسق ہے، جب تیری موت کا وقت ابھی قریب ہے اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ قبر کی زندگی، حشر کی زندگی تو آنے والی بڑی مشکل ہے۔ تو یہ نوجوان گناہ گار تھا لیکن اللہ کی ذات پر اس کو اعتماد تھا، حسن ظن تھا، ایمان اور یقین تھا۔ تو اپنی والدہ سے کہا اماں جان اگر آپ کے اختیار میں دے دیا جائے تو کیا آپ مجھے آگ میں ڈالو گی؟ ماں نے کہا بیٹا اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کبھی اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ اس نوجوان نے کہا اماں اللہ تجھ سے کئی گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، جب تو مجھے آگ میں نہیں ڈالے گی مجھے امید ہے میرا اللہ بھی مجھے نہیں ڈالے گا، میرا اللہ بھی میری مغفرت کرے گا۔ آخری یہ وقت تھا، اللہ کے سامنے اس نے روتے روتے گزار دیا، آنسو بہاتا رہا، ادھر ماں کے آنسو بھی بہہ رہے تھے، روتے روتے نزع کی حالت شروع ہوئی، انتقال ہو گیا۔ خواب میں ماں نے دیکھا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا اماں جان یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ جب آپ مجھے آگ میں نہیں ڈالتی تو امید ہے میرا اللہ بھی مجھے نہیں ڈالے گا، تو یہ جو مجھے اللہ پر حسن ظن تھا، اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور یقین تھا، تو اللہ نے میرے گمان کے مطابق معاملہ کیا، میرے آنسوؤں کی لاج رکھی اور اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بسا اوقات عمل چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے وہی عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
اتحاف سعادت المتقین میں اور احیاء علوم الدین میں واقع ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، عبدالحمید ثقفی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنازے کو اٹھانے والے 3 آدمی ہیں اور چوتھی طرف کندھا ایک عورت نے دیا ہوا ہے، کوئی اور آدمی اس کو کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی جنازے کے ساتھ نہیں جا رہا۔ 3 آدمیوں نے کندھا دیے جو اس کے رشتہ دار تھے، اور چوتھی طرف ایک عورت نے کندھا دیا۔ تو میں نے سوچا میں جنازے کو کندھا دے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا مجھے دو۔ اس عورت سے میں نے لیا اور جنازے کو ایک کندھا میں نے دیا۔ تو راستے میں چلتے چلتے میں نے اس عورت سے پوچھ لیا یہ میت کس کی ہے، کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جنازے میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عموماً، لیکن آج تمہارے اس بیٹے کے جنازے میں بھی لوگ کم تھے، تدفین کے لیے بھی لوگ نہیں ہیں، 3 آدمی ہیں، صرف چوتھی تم ہو، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ لوگ میرے بیٹے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کا بیٹا جو تھا مخنث تھا۔ اللہ کی طرف سے بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان نہ مرد ہو نہ عورت ہو، لیکن تھا پرہیزگار تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا، تو اس وجہ سے لوگوں کے ہاں وہ حقیر تھا، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو کہا لوگ میرے بیٹے کو حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے جنازے میں بھی لوگ نہیں آئے اور تدفین میں بھی لوگ شریک نہیں ہوئے۔ آج کل چونکہ جنازوں میں جانا، عیادت کے لیے جانا، یہ تو پیسے، دولت اور منصب کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ کوئی دولت والا ہے اس کے عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں، کوئی پیسے اور مالدار ہے تو لوگ اس کے جنازے میں بھی آتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ اگر کوئی غریب تنگ دست ہے تو سگا بھائی بھی ہو تو اس لیے عیادت کے لیے نہیں جاتا، کہیں پیسوں کا قرضے کا مطالبہ نہ کر دے، کہیں علاج معالجے کے لیے نہ مانگ دے۔ آج تو اغراض کی دنیا ہے، ہر آدمی غرض پہ چل رہا ہے، جس سے کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک، اگر فائدہ نہیں ہے، خون کا رشتہ بھی ہو تو اس میں وفا نظر نہیں آتی۔ تو جنازے میں کوئی اور ساتھ نہیں تھا، یہ کہتے ہیں میں ساتھ چلا، ہم 4 مرد ہو گئے، ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کا یہی ایک بیٹا تھا، میں اس کو لے کر آیا اور گھر میں اللہ نے مجھے دیا تھا، میں نے دراہم، دینار، ساز و سامان، کپڑے، کچھ نقدی پیسے وغیرہ اس خاتون کو دے دیے، اور میں نے کہا اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ شخص کہتا ہے جب میں رات سویا میں نے دیکھا جنت قائم ہے اور ایک خوبصورت نوجوان جنت میں گھوم رہا ہے، سفید لباس پہنا ہے، نعمتیں کھا رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس کے جنازے کو تم نے کندھا دیا ہے۔ میں نے کہا لوگ تو تمہیں بڑا حقیر سمجھتے تھے، لوگ تمہارے جنازے میں نہیں آئے۔ فرمایا اسی عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ لوگ مجھے حقیر سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے ہاں ایک مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا کہ لوگوں کی نظر میں کیا ہے، اللہ انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ معزز ہے جس کی زندگی میں تقوی، وہ نہیں جس کو لوگ حقیر سمجھیں، وہ اللہ کے ہاں بھی حقیر ہو۔ اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے۔ فرمایا اس عمل پر کہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے لیکن اس شخص کی زندگی نیک اعمال میں گزرتی تھی، کہا اسی پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، بسا اوقات کسی چیز کو انسان چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل بڑا ہوتا ہے اور وہی عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش و نیکی کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی سنت عمل ہو، شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، انسان کو چاہیے انسان اس کو اختیار کرے، حسن نیت کے ساتھ کرے کہ ممکن ہے میرے رب کے ہاں یہ قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسی عمل پر میری مغفرت فرما دے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں سلیمان بن داؤد شازکونی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے محدث ہیں، ان کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ فرمانے لگے ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یہ فرمانے لگے کہ میں جب علم حدیث کے سفر میں نکلا تھا تو میں پیدل چلتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے لیے کرائی کی سواری لے سکوں، نہ سواری خریدنے کی وسعت تھی نہ کرائے پہ لینے کی وسعت تھی، تو میں پیدل چلتا تھا۔ کہا میں پیدل چلتے چلتے مختلف شہروں کا، علاقوں کا سفر کرتا۔ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا میں پیدل چل رہا تھا، راستے میں ایک جگہ تیز بارش لگ گئی اور میں نے آس پاس دیکھا صحرا تھا، تو مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی کہ میں وہاں چلا جاؤں اور اپنی کتابوں کی حفاظت کروں۔ تو کتابیں جتنی تھیں اور جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں، اس دور میں جو حدیثیں لکھا کرتے تھے، کوئی صحیفوں پہ، چمڑوں پر، گتوں پہ، ہڈیوں پہ جو چیز ملتی تھی اس پر احادیث کو لکھ دیا جاتا تھا۔
اس دور میں لکڑی کے قلم تھے، دیے کی روشنی ہوتی تھی، چٹائیوں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو اس محدث نے یہ جو حدیثیں لکھی تھیں تو یہ سارا علم اس کے پاس تھا اور اس نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ آس پاس کوئی جگہ نظر نہ آئی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ تو اب یہ کہتے ہیں میں نے وہ سب کتابیں نیچے رکھیں اور میں اس کے اوپر اوندا ہو گیا، یعنی میں کتابوں کے اوپر ہو گیا تاکہ میری کتابیں گیلی نہ ہوں، میری کتابوں پہ پانی نہ لگے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے حدیث کی عظمت کی خاطر میں نے ساری رات اس طرح گزار دی کہ میں اوپر اوندا رہا کہ تاکہ میرے اس طرح رہنے سے پانی میرے جسم پہ تو لگ جائے، کتابوں پر پانی نہ لگے۔ کتابوں کو یوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور اوپر اوندا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ صرف اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی حفاظت اور ان کتب حدیث کے لیے خاطر اس نے یہ عمل کیا۔ فرمایا اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل قبول ہو جائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے کسی پر ایک دم فتویٰ بھی نہ لگایا کریں، حکم بھی نہ لگائیں فلاں جہنمی ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں لعنتی ہے۔ کیا معلوم کون سا عمل میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو اور اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی کے سارے اعمال ہمارے تکبر کی وجہ سے ضائع ہو جائیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بادل ان پر سایہ کرتا تھا، جہاں جاتے اوپر بادل ہوتا تو دھوپ ان پہ نہیں لگتی تھی۔ اس دور کا ایک گناہگار آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ بادل کا اس پر سایہ ہے، بڑا نیک متقی ہے، پورے علاقے میں شہرت ہے۔ اس نے کہا چلو اس نیک آدمی کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں کہ میری زندگی بھی تبدیل ہو جائے۔ اب یہ گناہگار بندہ اس کے قریب گیا تاکہ جا کر تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھے، تو وہ جو عابد تھا، عالم نہیں تھا، زندگی میں اس کے تکبر آ گیا۔ اس نے فوراً کہا میرے قریب نہ آنا، تو فاسق فاجر ہے، زندگی میں گناہ کرتے، قریب نہیں آنا، کہیں تیری وجہ سے ایسا نہ ہو یہ بادل کا سایہ اور رحمتیں چلی جائیں۔ اپنے قریب اس کو نہیں بیٹھنے دیا، دھتکار دیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جا کر اس عابد کو بھی کہو تو نے جتنے نیک اعمال کیے تھے تو نے ہمارے بندے کو حقیر جانا، دھتکارا، اس کی وجہ سے ہم نے تیرے جتنے نیک اعمال تھے سب ضائع کر دی۔ اور اس گناہگار سے کہو تیرے دل میں جو دین کی محبت، اللہ والوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت کہ تو نے چاہا کہ میں اس بزرگ کے قریب بیٹھ جاؤں، دین سیکھوں، اس محبت پر ہم نے تیری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اس کو کہ تو بھی اپنی زندگی کا آغاز کر، اور اس عابد کو کہ تو بھی اپنی زندگی کا اب آغاز کر۔ وہ جو نیک اعمال تھے تیرے بھی ضائع، اور تیری زندگی کے جو گناہ تھے ہم نے وہ بھی تیرے مٹا دیے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کیا معلوم رب کی شان، رب کی ذات بڑی جلیل القدر ذات ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اس رب کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہوتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورت اور مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، ہر عمل کریں، دعا کریں، یہ عمل قبول بھی ہو جائے۔ عمل کر کے اترانا نہیں، عمل کر کے تکبر نہیں کرنا، عمل کر کے قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ یا اللہ جو عمل کی توفیق عطا فرما دی، اب اس عمل کو قبول بھی فرما دے۔ نیک عمل کو ضائع ہونے سے بچانے کا ذریعہ ہے انسان تکبر سے بچ کے قبولیت کی دعا کرے کہ یا اللہ تو نے توفیق دے دی، اب قبول بھی فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سلف میں ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے اعمال کیے اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال پر ان کی مغفرت فرما دی۔ دیکھنے میں نظر آیا چھوٹا عمل تھا، لیکن محض اللہ کی رضا کے لیے تھا، رب العالمین نے پسند فرمایا، اس پہ بخش دیا۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، سیر و اعلام النبلاء میں واقع ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ فرمایا اس عمل پر کہ میں جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا۔ فرمایا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، میرا قرآن پڑھنا، اس پر اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس لیے قرآن کے معانی سمجھ آئیں بہت اچھی بات ہے،
ترجمہ سمجھ آئے بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ جو آج کل ایک نئی فضا بن رہی ہے کہ اگر ترجمہ نہیں آتا، تشریح نہیں آتی تو قرآن نہ پڑھو، ایسی بات نہیں۔ بعثت کا پہلا مقصد قرآن کی تلاوت ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بعثت کا پہلا مقصد تلاوت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی کہ آپ نے فرمایا الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے آج تک اس کا معنی کسی کو پتہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو معنی نہیں پتہ۔ جب نہ پتہ ہو اس پر 30 نیکیاں ہیں، جب پتہ ہو تو بطریق اولا نیکیاں۔ اس لیے اعمال میں تلاوت خود ایک عمل ہے۔ ترجمہ سمجھ آئے اچھی بات، نہ آئے تلاوت کو خود مستقل معمول بنائے۔ تو سلف میں یہ معمول ہوتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی بھی عمل ہو محض اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کر رہا ہو، وہ چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ اور ولی گزرے۔ حضرت شبلی نے ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا اور پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے رب العالمین نے مجھے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا شبلی تو کیا عبادت لے کر آیا؟ تو میں نے کہا یا اللہ اعمال تو اور کچھ نہیں، البتہ کوشش کرتا تھا، رات میں عبادت ہوتی تھی، دن میں تلاوت تھی، ذکر و اذکار تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تم نے یہ سب کام کیے، ہم سب کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم نے تیری مغفرت اس عمل پر کی کہ ایک رات سردی بہت زیادہ تھی، تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور جب تم وضو کرنے کے لیے صحن میں باہر آئے تو تم نے دروازہ کھولا، تمہاری نظر پڑی گلی میں ایک بلی تھی، وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، تو تم نے اسی وقت گئے اور اس بلی کو اٹھایا، گھر لے کر آئے اور تم نے آگ لگائی قریب تاکہ اس کو گرمائش پہنچ جائے، تم نے تیل لیا اور اس کی مالش کی اور اس کے اوپر تم نے کپڑا ڈالا اور اس کو گرم دودھ پلایا۔ اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، رات کا آخری پہر تھا، اندھیرا تھا، کوئی اس عمل پر مطلع نہیں تھا۔ ہم تو عمل کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، کوئی عمل کرتے ہیں پہلے سیلفی بناتے ہیں، 10 کلو آٹا بھی کسی کو دینا ہے تو 3 سیلفیاں بنا کے فیس بک پہ شیئر کریں گے، فلاں کے گھر ہم نے راشن ڈالا ہے۔ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے، مخلوق کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو کہا تم نے یہ عمل ہماری رضا کے لیے کیا، رات کے اس اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، تم نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا، ہم نے شبلی اس عمل پر تیری مغفرت کر دی۔ عبادت اور ریاضت سب تھا، لیکن اللہ کو کیا عمل پسند آیا؟ اللہ کی مخلوق پر جو انہوں نے رحم کیا، وہ رات کے اس پہر میں اٹھ کر جو شفقت کی، اس عمل پر اللہ نے نجات دے دی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل صدقات میں علامہ مرتضیٰ حسن زبیدی نے اتحاف السعادۃ المتقین میں لکھا، ایک ظالم آدمی تھا، زندگی ظلم و ستم میں گزری تھی، لیکن ایک دفعہ رات کو اسی طرح نکلا، سخت سردی کے ایام تھے، اس نے دیکھا کہ ایک کتا بہت بیمار ہے اور کانپ رہا ہے، سردی کی وجہ سے بڑی تکلیف کے اندر ہے، زبان باہر نکلی ہے۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا اس کتے کو گھر لے جاؤ اور کہا اس کی مالش کرو، اس کو دودھ پلاؤ، اس کے قریب آگ لگاؤ، اس کو دوا وغیرہ کا انتظام کرو۔ تو اب یہ جب واپس آیا تو اس کے نوکروں نے وہ سب کچھ کیا اور یہ وہاں موجود تھا، اسے گوشت کھلا رہا تھا، دودھ پلا رہا تھا۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا، کہا میری زندگی تو گناہوں میں گزری، اللہ رب العزت نے مجھے سامنے کھڑا کیا، کہا تو ظالم تھا، تو نے زندگی ظلم والی کی، لیکن تو نے آخر میں جو میری مخلوق پہ ترس کھایا، میری مخلوق پہ جو تو نے شفقت کی، عمل ہمیں تیرا پسند آیا، اس عمل پر ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی ذات غنی ذات ہے، کیا معلوم کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اس عمل پر اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمت کے بڑے اللہ کے ولی گزرے، تاریخ بغداد میں ان کا واقعہ ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے حضرت جنید کو خواب میں دیکھا، پوچھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جنید نے فرمایا جو علوم ہم نے پڑھے تھے وہ علوم ہم سے رخصت ہو گئے، اور جو ہم نے ذکر و اذکار کیے تھے وہ سب بھی ہمارے نامہ اعمال پہ تھے، لیکن جس عمل پر اللہ نے ہماری مغفرت کی،
کہ جو رات کے آخری پہر میں کننا نرکعھا فی الاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر جو ہم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جو میں قیام کرتا تھا، اللہ نے اس عمل پر مغفرت فرما دی۔ فرمایا باقی سارے علوم اپنی جگہ تھے، لیکن جس عمل پر نجات ہوئی وہ تہجد کی نماز تھی، چونکہ اس عمل میں اخلاص بہت ہے۔ تہجد کے وقت دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور یہ عمل نفس پہ بڑا گراں ہے کہ آدمی گرم بستر کو، لحاف کو چھوڑے اور پانی سے وضو کرے، نیند کو قربان کرے۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوتا ہے، اللہ اس عمل کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ فرمایا اسی عمل پر جنید ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امت میں ایسے اعمال جو اللہ کے ہاں مقبول ہوئے، رب العالمین نے ان اعمال پر ان لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہماری بھی کوشش ہو ان اعمال میں ہم زندگی گزاریں۔ اصل چیز اعمال ہے، رب سے تعلق ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق اعمال سے پیدا ہوگا، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج یہ جتنی مشکلات، حالات، تکالیف ہیں، اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ سلف کی زندگی میں اعمال کا جذبہ تھا، رب العالمین نے ان اعمال پر ان کی مغفرت کی تھی۔ وفیات الاعیان میں علامہ ابن خلقان نے اور علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں واقعہ لکھا، یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے۔ انتقال جب ہوا تو یہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ جب انتقال ہوا کسی نے خواب دیکھا یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کو، فرمایا بھئی اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت یحییٰ بن اقسم نے فرمایا رب العالمین نے مجھے سامنے کھڑا کیا، فرمایا کہ یحییٰ تو کیا عمل کر کے لایا ہے؟ تو نے تو زندگی میں فلاں دن گناہ کیا، فلاں دن گناہ کیا۔ کہا جب میری زندگی کے گناہ سامنے آتے گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ فرمایا یحییٰ کیا عمل کیا؟ کہا یا اللہ زندگی تو گناہوں میں گزری، لیکن تیرے پیغمبر کی ایک حدیث تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس انسان کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو جائیں، اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ کہ جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو جائیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، اللہ کو حیا آتی ہے اس کے سفید بالوں سے، اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ یحییٰ بن اقسم نے کہا یا اللہ عمل کوئی نہیں، لیکن تیرے پیغمبر کی حدیث تھی، میری زندگی اسلام میں گزری، جب سے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ مسلمان ہوں، وفات تک اسلام کی حالت میں تھا، زندگی اسلام میں گزری، بال اسلام میں سفید ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ نے بھی سچ کہا، میرے پیغمبر نے بھی سچ کہا، جا یحییٰ میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیا معلوم کون سا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کوشش ہو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص ہو ہر عمل میں، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے کام کیا، مخلوق مطلوب ہی نہ ہو، جتنا خفیہ طریقے پر کام ہو، جتنا مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ ہو، اتنا وہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا عمل ہمیں نظر آئے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب التوابین، توبہ کرنے والوں کے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک مجوسی شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی تھی، اس نے اپنے بچوں کی شادی کی تھی، اور اس شادی کے اندر اس نے خوب کھانے کھلائے تھے ہر قسم کے لوگوں کو۔ مجوسیوں کے ہاں تو چونکہ بھائی اور بہن کا نکاح جائز ہے، تو یہ لوگ آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ تو اس مجوسی شخص کو ایک آدمی نے کہا تھا تیرے حق میں دعا قبول ہوئی ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بغداد کا شخص تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں فلاں نام کا ایک مجوسی ہے، اس سے کہو تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے، اس کو جا کر یہ خبر دے دو۔ اس شخص نے خواب دیکھا، جاگ گیا، پھر سوچنے لگا یہ میرا کوئی وہم ہوگا، پھر سویا، پھر خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس مجوسی سے کہو تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی۔ جب اس نے 3 مرتبہ دیکھا، یہ شخص اٹھا، اسی وقت اس نے سفر کیا۔ امام ابن قدامہ بہت بڑے عالم ہیں، 620 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ التوابین میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص آیا، تلاش کرتے کرتے علاقے میں اس مجوسی کو اس نے ڈھونڈ لیا، دیکھا تو چند لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، خواب میں نشاندہی کی گئی تھی۔ اس نے جب اس کو دیکھا کہا میں نے تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ تنہائی میں ملا، کہا کہ میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے۔
بس یہ جملہ کہنا تھا اس کے دل پہ لگا، اس نے فوراً یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ اور جتنے ساتھی کھڑے تھے سب سے کہا بھئی کلمہ پڑھو۔ بس وہ آپ علیہ السلام کا یہ خواب اور حضور کا یہ جملہ، اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے امام الانبیاء کے اقوال و ارشادات میں۔ جتنے لوگ تھے مجوسی نے کہا بھئی سب کلمہ پڑھو، سب نے پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہ مجوسی گھر گیا، اپنے بیٹے کو اور اس بیٹی کو بلایا جس کا اس نے آپس میں نکاح کیا تھا، خوب دعوتیں کھلائی تھی لوگوں کو۔ ان سے کہا بیٹا اور بیٹی سے میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ بیٹے نے بھی کلمہ پڑھا، بیٹی نے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ شخص کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سی دعا ہے جو اس کے حق میں قبول ہوئی۔ میں نے اس غیر مسلم مجوسی سے کہا کون سی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، میرے اسی بیٹے اور بیٹی، میں نے ان کی آپس میں شادی کی تھی، تو میں نے بہت بڑی دعوت کی، سب لوگوں کو کھانا کھلایا، رنگا رنگ قسم کے کھانے پکے، سب کو میں نے کھانا کھلایا۔ تو میرے پڑوس میں میرے گھر کے ساتھ جو گھر تھا وہ سید خاندان کا تھا، اس میں سید لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت حسین، ان کے بعد امام زین العابدین جن سے سید خاندان چلا، اس خاندان کے لوگ وہاں ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ تو جب میں نے سب لوگوں کو کھانا کھلایا تو میں نے ان کو دعوت نہیں دی تھی، چونکہ وہ مسلمان تھے، یہ مجوسی تھا۔ تو کہتے جب میں رات اوپر چھت پہ سونے لگا تو میں نے چھت پہ آواز سنی کہ گھر میں چھوٹی بچی جو تھی وہ اپنی ماں سے کہنے لگی دیکھو انہوں نے کتنے کھانے پکائے اور سب لوگوں کو کھلائے، ہماری بھوک کی حالت ہے، دوسرا دن ہم نے کھانا نہیں کھایا، ان لوگوں نے ہمارے گھر کھانا نہیں بھیجا، کہ ہم پڑوس میں انہوں نے ہمارے گھر کھانا نہیں بھیجا۔ یہ جو مجوسی شخص تھا کہتا ہے میں نے گھر کی چھت پہ اس بچی کی یہ بات سن لی، تو میں نے اسی وقت نیچے اترا، جتنے کھانا پکانے والے تھے ان کو بلایا، تازہ کھانا بنایا، تازہ کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجا، دراہم بھیجے، دینار بھیجے، کپڑے بھیجے، پیسے بھیجے، جو کچھ موجود تھا میں نے وہ سب بھیجا، اور معافی بھی مانگی، تمہارا حق پہلے تھا، تم میرے پڑوس میں تھے، میں تمہارے لیے کوئی تعاون نہ کر سکا، تھوڑی تاخیر ہو گئی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھو، میرے حق میں دعا کرو۔ وہ مجوسی کہتا ہے جب وہ بچے وہ کھانا کھا رہے تھے اوپر چھت پہ، اس بچی نے کھانا کھایا، سب نے کھایا، تو وہ بچی اپنی ماں سے کہنے لگی اماں جان اب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اس کا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرنا، یا اللہ اس کا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرنا۔ مطلب تھا یا اللہ ایمان کی دولت دے دینا تاکہ کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ بھی اٹھ جائے کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ تو حضور نے یہ فرمایا تھا جا کر اس کو خبر دو تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ہدایت بھی دے دی، پورے خاندان کو ایمان کی دولت بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کوئی کام جو انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے رب العالمین بڑا قدردان ہے، اس عمل کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ کون دے گا، اللہ دے گا، مخلوق سے بدلے کی تمنا نہ رکھو، اللہ کے لیے کام کرو۔ جس رب کے لیے کر رہا ہو وہ سونے اور چاندی کا پیدا کرنے والا ہے، وہ یاقوت اور زمرد کا خالق ہے، پٹرول اور تیل کا اور معدنیات کا خالق ہے، وہ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو دیکھے گا، ہمارا عمل ہوگا مستقبل میں اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس لیے میں نے وہ اعمال آپ کے سامنے عرض کیے جس میں اللہ نے اکابر کی سلف کی مغفرت کی۔ ہماری بھی کوشش ہو یہ اعمال ہماری اولاد کی زندگی میں آ جائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔